आँखों صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، تنازع فی اعلان کی بحث چل رہی ہے، جس میں کل کے سبق میں بصری اور کوفی حضرات کے مذہب کو بیان کر دیا تھا اجمالی طور پر کہ بصری حضرات یہ فعل ثانی کو عمل دلانا پسند کرتے ہیں اور کوفی حضرات فعل اول کو عمل دلانا پسند کرتے ہیں۔ یہ کل بیان کر دیا تھا۔ آج تفصیلاً انشاءاللہ بصری حضرات کے مذہب کو بیان کریں گے۔ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَہ سے بصری حضرات کے مذہب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بصری حضرات کے مذہب کو سب سے پہلا بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ بصری مذہب پر عمل کرنے والے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَہ، پس اگر آپ فعل ثانی کو عمل دلاؤ، فانظر، تو غور کر لو۔ کیا غور کر لو؟ بیان کر رہے ہیں ان کان الفعل فعل الاول یقتضی الفاعل، اگر فعل اول فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اضمرتہ فی الاول، تو آپ پہلے فعل میں اس کی ضمیر لے کر آئیں گے، یعنی کس کی؟ فاعل کی ضمیر لے کر آئیں گے۔ تو فعل ثانی کو عمل دلانا مقصد ہے بصری حضرات کا، تو فعل ثانی کو اس میں ظاہر میں عمل دلائیں گے اور فعل اول کو ضمیر میں عمل دلائیں گے، کیونکہ فعل اول میں فاعل کو ذکر کریں گے تو کلام میں تکرار فاعل لازم آئے گا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے ضربنی زید و اکرمنی زید، تو اس صورت میں تنازع بھی نہیں ہوگا اور تکرار فاعل لازم آئے گا، اس لیے فاعل کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں ہے اور حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر حذف کر دیں گے تو کلام میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے، تو عمدہ کا حذف کرنا لازم آئے گا کلام سے، اسی وجہ سے فاعل کو حذف بھی نہیں کر سکتے۔ اب جب حذف بھی نہیں کر سکتے اور ذکر بھی نہیں کر سکتے تو ضمیر لانا جائز ہو گیا۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ضمیر لانے میں تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، یعنی ضربنی و کرمنی زیدن میں ہم ضربنی میں ہوا ضمیر فاعل نکالیں گے اور ضمیر لوٹے گی ما بعد کی طرف، یعنی زید کی طرف، تو اس صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب اضمار قبل ذکر عمدہ میں بشرط تفسیر جائز ہے، یعنی اگر مرجع عمدہ ہو، عمدہ کا مطلب یعنی فاعل ہو یا مبتدا ہو اور آگے اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں اضمار قبل ذکر فی العمدہ بشرط تفسیر۔ جیسے قرآن شریف میں قل هو اللہ احد، تو ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہاں پر اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ احد اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، تو اس طور پر ضمیر اگر آتی ہے تو یہ طریقہ جائز ہے۔ تو اسی وجہ سے بصری حضرات بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ فعل ثانی کو عمل دلاؤ گے تو فعل اول کو دیکھیں گے کہ فعل اول فاعل کا تقاضا کرتا ہے یا کسی اور کا۔ فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو آپ فاعل کی ضمیر لے کر آئیں گے، اور فاعل کی ضمیر لے کر آئیں گے، اس کی وجہ میں نے بیان کر دی، کیونکہ اگر حذف کریں گے فاعل کو تو کلام میں عمدہ کا حذف کرنا لازم آئے گا، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور ذکر کریں گے تو فاعل کی تکرار ہونا لازم آئے گی، اور یہ بھی جائز نہیں ہے، اور تنازع کی صورت بھی نہیں پائی جائے گی۔ صورت میں جب ذکر کرنا اور حذف کرنا جائز نہیں ہے تو ضمیر لانا جائز ہوگا۔ بیان کر رہے ہیں فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِیَہ، پس اگر آپ ثانی کو عمل دلاؤ، فانظر، تو دیکھو، ان کان الفعل الاول، اگر فعل اول یقتضی الفاعل، فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اضمرتہ فی الفاعل، تو آپ فاعل میں اول میں فاعل کی ضمیر لے کر آؤ گے،
کما تقول فی المتوافقین، جیسے کہ آپ کہو گے متوافقین میں۔ متوافقین کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں فعل تقاضے میں موافق ہو، دونوں فعل وعد والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہیں، یہ مطلب ہوتا ہے متوافقین کا۔ بیان کر رہے ہیں کما تقول فی المتوافقین، جیسے کہ آپ کہو متوافقین میں، ضربنی و اکرمنی زیدن، ضربانی و اکرمنی الزیدان، و ضربونی و اکرمنی الزیدون۔ تو اب فعل ثانی کو اس میں ظاہر میں عمل دلایا گیا، یعنی زیدن، الزیدان اور الزیدون، یہ فعل ثانی کا معمول ہے۔ اور فعل اول میں یعنی ضربنی میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور ضربانی میں الف تثنیہ فاعل ہے، اور ضربونی میں واو جمع اس کا فاعل ہے۔ تو ان کا قاعدہ پورا ہو گیا جو بیان کیا تھا کہ اگر آپ فعل ثانی کو عمل دلاؤ گے تو غور کرو کہ فعل اول کس کو چاہ رہا ہے، کس کا تقاضا کر رہا ہے، فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا مفعول کا؟ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو آپ فاعل کی ضمیر لے کر آئیں گے فعل اول میں، جیسے کہ یہاں پر فعل اول میں فاعل کی ضمیر لے آئے، واحد، تثنیہ اور جمع، تینوں مثالوں میں۔ آگے بیان کریں وفی المتخالفین، اور متخالفین میں۔ متخالفین کا مطلب یہ ہے کہ جن میں دونوں فعل تقاضے میں متخالف ہوں، مخالف ہوں، یعنی فعل اول تو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہو، اور فعل ثانی وہ مفعول کو چاہتا ہو، یہ مطلب ہے متخالفین کا۔ بیان کر رہے ہیں وفی المتخالفین، اور متخالفین میں آپ کہو گے کیا؟ ضربنی و اکرمت زیدن، ضربانی و اکرمت الزیدین، و ضربونی و اکرمت الزیدین۔ تو اب یہاں پر زیدن، الزیدینی و الزیدین یہ معمول ہے فعل ثانی کا، یعنی اکرمتو کا، اور فعل اول میں وہ ضمیر لے کر آئیں گے، یعنی ضربنی میں ہوا فاعل ہے، ضربانی میں الف تثنیہ، اور ضربونی میں واو جمع اس کا فاعل ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اور اگر فعل اول مفعول کا تقاضا کرے گا، یعنی فاعل کو نہ چاہ کر کے مفعول کو چاہے، تو اب یہ دو حال سے خالی نہیں ہے پر، یا تو وہ دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں گے یا افعال قلوب سے نہیں ہوں گے۔ افعال قلوب سے نہ ہو تو اس کو بیان کر رہے ہیں، پہلے بیان کر رہے ہیں وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہو تو کیا ہوگا صاحب؟ بیان کر رہے ہیں حذفت المفعول من الفعل الاول، تو آپ فعل اول سے مفعول کو حذف کریں گے، کما تقول فی المتوافقین، جیسے کہ آپ کہو متوافقین میں۔ متوافقین کا مطلب میں نے بتا ہی دیا پہلے، کیا ہے؟ ضربت اکرمت زیدن، ضربت اکرمت الزیدین، ضربت اکرمت الزیدین۔ تو یہاں پر فعل اول سے مفعول کو حذف کرنا جائز ہے، کیونکہ ضربتہ لانا چاہیے تھا۔ کیسے بیان کرنا چاہیے تھا؟ ایسے اس طرح بیان کرنا چاہیے تھا ضربتہ اکرمت زیدن، ضربتہما واکرمت الزیدین، وضربتہم واکرمت الزیدین، یہ بیان کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ فعل اول سے آپ مفعول کو حذف کریں گے، لیکن یہ حذف کرنا وجوبی نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر آپ ذکر کر دیں گے تو یہ بھی جائز ہے، اور حذف کر دیں گے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن حذف کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مفعول یہ منصوبات میں سے ہے، اور منصوبات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ فضلہ ہوتے ہیں، تو فضلہ کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اس اعتبار سے حذف کرنا بہتر ہے۔ وفی المتخالفین، اور متخالفین میں آپ کہو گے یعنی دونوں فعل تقاضے میں متخالف ہوں۔ مثال بیان کر رہے ہیں ضربت اکرمنی زیدن، ضربت اکرمنی الزیدان، ضربت اکرمنی الزیدون۔ تو فعل ثانی یہاں پر فاعل کا اسم ظاہر میں فاعل ہونے کا تقاضا کر رہا ہے، اور یہاں پر اعراب فاعل ہونے کا ہی دیا گیا ہے، اور فعل اول میں وہ مفعول ہی کی ضمیر لے کر آئیں گے، اور لیکن اس کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں، یجب اظہار المفعول للفعل الاول،
یعنی یجب اظہار المفعول للفعل الاول، تو مفعول کا ظاہر کرنا واجب ہوگا فعل اول کے لیے، یعنی فعل اول کے مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہوگا۔ اب صاحب انہوں نے کہا کہ افعال قلوب میں سے ہو اگر دونوں فعل، تو فعل اول کے مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہوگا۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، مثال بیان کر رہے ہیں، کما تقول، جیسے کہ آپ کہو حسبنی منطلقن وحسبت زیدن منطلقن۔ اب یہاں پر منطلقن یعنی حسبنی وحسبت زیدن منطلقن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر فعل اول کے بھی مفعول کو ذکر کر دیا، اور یہ یہاں پر ذکر کرنا یہ وجوبی طور پر ہے۔ تو یہاں پر مفعول کو ذکر کرنا واجب کیوں ہے؟ تو اس کا اعتراض، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب اگر ہم مفعول کو حذف کر دیں تو افعال قلوب جو متعدی مد مفعول ہوتا ہے تو اس میں ایک مفعول پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں سے منطلقن کو حذف کر دیں گے تو افعال قلوب کا جو فعل ہے، افعال قلوب میں سے جو فعل ہے حسبنی، اس کا ایک مفعول پر اقتصار کرنا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور ضمیر لے کر آئیں گے تو اسمار قبل الذکر لازم آئے گا، یعنی اسمار المفعول قبل الذکر، یعنی مفعول کی ضمیر کا لانا لازم آئے گا کیا؟ ذکر سے پہلے۔ تو اس وجہ سے یہاں ضمیر لانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو حذف کرنا بھی جائز نہیں اور ضمیر لانا بھی جائز نہیں، کیونکہ حذف کرنے میں دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار کرنا لازم آئے گا، اور ضمیر لانے میں اسمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور دونوں یہ ناجائز ہیں۔ جب کیا اختصار بھی جائز نہیں ایک مفعول پر، ضمیر لانا بھی جائز نہیں، تو کیا ہے؟ ذکر کرنا واجب ہوگا۔ تو بیان کر دیا حسبنی منطلقن وحسبت زیدن منطلقن۔ آگے بیان کر رہے ہیں اسی کو خود مصنف علیہ رحمہ کتاب میں علت بیان کر رہے ہیں، اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب، اس لیے کہ مفعول کا حذف کرنا جائز نہیں ہے افعال قلوب میں سے، یعنی افعال قلوب کے مفعول کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِضْمَارُ الْمَفْعُولِ قبل الذکر، اور مفعول کی ضمیر لانا ذکر سے پہلے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب مفعول کا حذف کرنا جائز نہیں اور ضمیر لانا بھی جائز نہیں، تو اب ذکر کرنا واجب ہوگا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں اس ٹکڑے سے مصنف علیہ رحمہ، کس ٹکڑے سے؟ اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب واضمار المفعول قبل الذکر، یعنی افعال قلوب میں سے مفعول کا حذف کرنا جائز نہیں ہوگا، اور مفعول کی ضمیر کا لانا ذکر سے پہلے یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ھذا ہوا مذہب البصریین، اور یہی وہ بصریوں کا مذہب ہے۔ ایک مرتبہ اور دہرا لیتے ہیں بصریوں کے مذہب کو مختصر طور پر مثالیں چھوڑ کر کے۔ بصری حضرات فعل ثانی کو عمل دلانا پسند کرتے ہیں، اور فعل ثانی کو عمل دلانا اس لیے پسند کرتے ہیں قرب و جبار کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ وہ قریب ہے اس لیے فعل ثانی کو عمل دلایا جائے گا۔ تو بتا رہے ہیں بصری حضرات کا مذہب بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، اس کو اجمالی طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہے کہ اگر فعل ثانی کو عمل دلاؤ گے آپ، تو آپ فعل اول میں غور و فکر کرو گے کہ فعل اول فاعل کو چاہ رہا ہے یا مفعول کو چاہ رہا ہے۔ فاعل کو چاہ رہا ہے تو آپ فاعل کی ضمیر لے کر آئیں گے۔ اب کیوں لے کر آئیں گے اس کی وجہ میں نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ اگر فعل اول فاعل کو چاہ رہا ہے تو فاعل کی ضمیر لے کر آئیں گے، اور اگر مفعول کو چاہ رہا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، کہ یا تو وہ افعال قلوب سے نہیں ہوگا یا افعال قلوب سے ہوگا۔ اب افعال قلوب سے نہیں ہوگا تو آپ مفعول کی آپ کے لیے دو طریقے جائز ہیں، مفعول کو حذف کرنا بھی جائز ہے اور مفعول کی ضمیر لانا بھی جائز ہے۔ اور اگر کیا ہے فعل اول افعال قلوب میں سے، تو فعل اول کے مفعول کو یعنی مفعول ثانی کو ذکر کرنا واجب ہوگا، کیونکہ اگر آپ ذکر نہیں کریں گے تو دو طریقے آپ اختیار کریں گے، یا تو حذف کریں گے یا ذکر کریں گے، ضمیر لے کر آئیں گے۔ حذف کریں گے تو دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پہ اختصار کرنا لازم آئے گا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ضمیر لے کر آئیں گے یعنی حسبنی ایاہو کہہ دیں گے تو اس صورت میں اسمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ عمدہ میں تو جائز ہے لیکن فضلہ میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر فعل اول افعال قلوب سے ہوگا تو فعل ثانی کو
ذکر کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ تھا صاحب بصریوں کا مذہب۔ انشاءاللہ کل ہم کفیوں کے مذہب کو بیان کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صدق اللہ العظیم۔